السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا پارٹس آف اسپیچ کی جو سیریز چل رہی تھی اس میں سے لاسٹ ہمارا انٹرجیکشن رہ گیا تھا. انٹرجیکشنس کو اردو میں رموز و اوقاف کہتے ہیں. ان کی گفتگو کے دوران جو علامات آتی ہیں جن کا مطلب نہیں ہوتا، فیلنگز ہوتی ہیں ان میں، لائک جن میں آپ کہہ لیتے ہو کہ کوئی کبھی خوش کہتے ہو یہ کیا ہو گئی، اب غمی میں کہتے ہو ہاں یہ آپ ہنستے ہو خوشی میں ہو. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہوا ہے، ہیں یہ جو ہم نارمل اپنی لینگویجز میں یوز کرتے ہیں، جن کا مطلب نہیں ہوتا لفظی مطلب، لیکن ان کی فیلنگز ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. وہ اپنا مطلب ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کس سے، ریئیکشن سے. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں انٹرجیکشن. اب ہمارا آ جاتا ہے کہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. این انٹرجیکشن از اے ورڈ ایڈیڈ ٹو اے سینٹینس ٹو کنوے این ایموشن اور a sentiment such as surprise, disgust, joy, excitement اور enthusiasm. کہتا ہے کہ جو انٹرجیکشن ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، وہ مطلب لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں اگلے تک پہنچانے کے لیے، آپ کے ایموشنز، آپ کی جو فیلنگز ہیں اس کو اگلے تک پہنچانے کے لیے، اور سینٹیمنٹس یا کچھ اپنے خیالات، ٹھیک ہے، کچھ آپ کسی کو حیرت میں ڈال دیتے ہو، ٹھیک ہے، اور اپنی خوشی کے یا حیرت زدہ جو خیالات ہوتے ہیں ان سب کو جو آپ پہنچاتے ہو اگلے تک، تو ان کو وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ اس کو انٹرجیکشنز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں انٹرجیکشن کی. ایگزامپلس آف انٹرجیکشن: ہے گیٹ آف دیٹ فلور. اب ہے کیا ہے اس میں، اب یہ جو آگے ہے یہ ہے انٹرجیکشنز میں. ٹھیک ہے، ہے گیٹ آف دیٹ فلور، ہے کس میں انٹرجیکشن میں آ گیا. گیٹ آف دیٹ فلور، گیٹ آف ہوتا ہے نیچے اترنا، کہ آپ کسی کو کہتے ہو گیٹ آف دیٹ فلور، اس چھت سے نیچے آؤ. گیٹ آن چڑھ جاؤ، اور گیٹ آف نیچے آنا. گیٹ آف دیٹ فلور، چھت سے نیچے آ جاؤ. اوہ، اب یہاں پہ جو او ہے یہ بھی کس میں آ رہا ہے، انٹرجیکشن میں. دیٹ از اے سرپرائز، یہ کیا ہے، ایک بالکل سرپرائز ہے، ایک امیزنگ سا تحفہ ہے آپ کے لیے. اچھا، گڈ، ناؤ وی کین موو آن. اب یہاں پہ ویسے گڈ کا مطلب ہوتا ہے اچھا، لیکن یہ گڈ انٹرجیکشن میں ہے، گڈ اچھا ہے. اب ہم آگے چل سکتے ہیں. آگے جیپرز دیٹ واز کلوز. اب جیپرز بھی اس میں آپ ایکسائٹمنٹ میں، خوشی میں کہتے ہو، ٹھیک ہے، وہ اس میں یوز ہوتا ہے. اب مور کیا اس کی ایگزامپلس ہیں: ہرا، الاس، وہ، اوہ، نو، اوپس، یہ، اور اس کے بعد ہم جو موسٹلی آج کل یوز ہوتا ہے. تو یہ سارے انٹرجیکشنس میں آ جاتے ہیں. آج ہماری پیئر آف ورڈ کی جو سیریز ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اس کو پتر سب کو آپ ایک جتنے آپ نے لیکچرز کے ہیں لیے ہوئے ہیں پارٹس آف اسپیچ کے، ان سب کو سامنے رکھو، اور ان کو بہترین طریقہ یہ یاد کرنے کا، ان سب کی ایک ایگزامپل اور اس کی ڈیفینیشن ایک پیج پہ لکھتے جاؤ، اور اس کو ایسے ترتیب سے لکھو اور اس کو یاد کرو. یہ پتر بیس ہے کسی بھی. اب انگلش ہے نا، انگلش، اس کے بعد آتے ہیں ٹینسز. پہلے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جملوں میں جو کوئی لفظ آتا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے، کس طرح سے کام کر رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم ٹینسز کو جائیں گے، وہ ہمیں وہاں سے پتہ چلے گا کہ ان کو وہ جملہ کیسے بنتا ہے، اس میں کیا یوز ہوتا ہے، کون سے ورڈ یوز ہوتے ہیں. لیکن اس میں بات کیا کہہ رہے ہیں، بات کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے لفظوں کا، وہ سارا ہم نے اس میں دیکھا ہے. تو اب یہ پارٹس آف اسپیچ اور انگلش گرامر میں جو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، جس کو یہ آ جاتی ہیں پتر، وہ اپنی انگلش میں کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور وہ ہر جگہ جا کے انگلش بول سکتا ہے. لکھنے میں، پڑھنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. کیا پارٹس آف اسپیچ، ایک ٹینسز، ایکٹیو پیسو اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یہ 4 چیزیں ہیں پتر جو مین، جس پہ پلرز ہیں، 4 پلرز جس پہ انگلش سٹینڈ کرتی ہے آپ کی. باقی اگر دوسرے جو آتے ہیں وہ وکیبلری میں آ جاتے ہیں، ورڈز جو استعمال ہوتے ہیں ان سب میں آ جاتا ہے، لیکن مین جو گرامر کے لحاظ سے یہ 4 چیزیں ہیں. اوکے، تھینک یو.